पांवों के नाखून बढ़ाने से सबसे पहला फायदा होगा कि काले खबीस गंदे जिन्नात आपके करीब आएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपका काम भी करेंगे, सत्यानाश करेंगे, कोई मसला ही नहीं। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, वो हाथ यूं करते हैं, यूं करके कहते हैं तहस नहस, यानी तहस नहस के लफ्ज को भी तहस नहस करते हैं। देखिए ना, सिर्फ हमने अंग्रेजों और गोरों की किताबें ही जमा की हैं और किताबें जमा ही नहीं की कि जादू ने अंग्रेजों और गोरों को कितना सताया, नजरेबद जादू ने, जिन्नात ने कितना बर्बाद किया, कितना परेशान किया। ये मैं एक छोटी सी आपको एक चीज दिखाता हूं, ये बाद में दिखाता हूं। आप सिर्फ पहले वो देख लें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा। पांव के नाखून बढ़ाना शुरू कर दें। एक बेहतरीन तरीका बताता हूं आज आप। पांव के नाखून बढ़ाना शुरू कर दें। हाथ के नाखून तो हर बंदा देखता है, पांव के नाखून जूते में होते हैं, जुराबों में होते हैं, अमूमी नजर नहीं आते। आप पांव के नाखून बढ़ाना शुरू कर दें। अच्छा, उसका एक फायदा होगा कि जिन्नात आपके दोस्त बन जाएंगे, उसका फायदा होगा। आपके बिल्कुल करीब आएंगे, आपके दोस्त होंगे और उनसे आपको फायदा भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिन्नात एक आपके दोस्त हो, दूसरे करीब हो, तीसरा फायदा हो, तो पांव के नाखून बढ़ाना शुरू कर दें। मेरे पास इस बात का हवाला भी है, रेफरेंस भी है, लिंक भी है। बढ़ाना शुरू कर दें। पांवों के नाखून बढ़ाने से सबसे पहला फायदा होगा कि काले खबीस गंदे जिन्नात आपके करीब आएंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपका काम भी करेंगे, सत्यानाश करेंगे, कोई मसला ही नहीं। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, वो हाथ यूं करते हैं, यूं करके कहते हैं तहस नहस, यानी तहस नहस के लफ्ज को भी तहस नहस करते हैं। देखिए ना, आप लफ्ज पे गौर करें, तहस नहस, यानी एक तहस नहस का लफ्ज जो है ना, उसको इस अंदाज से कहते हैं कि खुद अंदर उतर जाता है कि लफ्ज को भी तहस नहस कर दिया है। ऐसे हाथ भी मिलते हैं और कहते हैं तहस नहस करते हैं। ओ मसला ही कोई नहीं, देखो वो तो मसला ही नहीं। तूने चाय पकाना है, इधर लंगर खाने का वो ट्रक जो है लकड़ी का, वो ऐसे उतर के ऊपर छत पे चला जाएगा। पांव के नाखून का हमारी जादू के साथ बहुत ताल्लुक है। मैंने एक बात अर्ज की थी आपसे, पुरानी बात, ही सुनिएगा। ये सारी मिस्र की कैफियतें हैं जो मेरे अंदर से निकल रही हैं और अल्लाह के फजल से मखलूक को फायदा हो रहा। एक बात मैंने अर्ज की थी कि जिन्नात की कयामगाह जो है वो नाखून के नीचे है, नाखून के नीचे, और फरिश्तों का कयाम ये हमारी जो भवें हैं इनके नीचे। हमारी साइंस कहती है, साइंस इसको पढ़ के देखिएगा, जितने भी हमारे जरासीम हैं और खास तौर पे मैदे के, पेट के आंतों के जो कीड़े हैं, उनके जो एग्स, अंडे हैं, वो अंडे नाखून के नीचे परवरिश पाते हैं। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म, धागे जैसे कीड़े, कद्दू दाने जिसे टेप की तरह, और राउंड मलप हैं। ये जो मलप हैं, ये सारे कीड़ों का ताल्लुक नाखून के साथ है। हमने अपने मेडिकल के सिलेबस में, निसाब में एक बात पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसके कीड़ों का निजाम ठीक हो, तो पहले वो अपने नाखून तराशे, उसके बाद फिर अपने सारे कपड़े हटाए, बेडशीट हटाए, नई बेडशीट हो जो धूप में कम से कम 7-8 घंटे जली हुई हो, और सारी हो, फिर वो रात को उस बिस्तर पे सोए, सुबह उठ के फिर नहाए, हर चीज बदले, फिर तो ये बच सकता है। क्यों? वो जो अंडे होते हैं कीड़ों के इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं, खुद आम खुर्दबीन उसको नहीं देख पाती। ये मैं मेडिकल बता रहा हूं।
آپ کے ہاتھ میں اس وقت میڈیکل کی دنیا موبائل ہے، آپ میری بات کو ابھی سرچ کریں، آپ کو ساری میڈیکل بتائے گی کہ ناخن کے نیچے کون سے کیڑے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ناخن کے نیچے پلتی ہیں، پنپتی ہیں، اور ناخن کے نیچے ان کی حیات اور زندگی ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ جنات اور شیاطین ناخن کے نیچے پلتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے، میں نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، جو بندہ ناخن تراش کے اس پہ تیل لگائے گا، اس دن بھی ایک صاحب نے مجھے سکھر میں پتہ نہیں کہاں بتایا کہ میری اینک کا 1 نمبر نیچے ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اینک کا 1 نمبر نیچے ہو، یا آپ کی نظر کبھی کمزور نہ ہو، یا آپ کی نظر میں طاقت اور قوت ہو، یا آپ کا دماغ روشن ہو اور جوان ہو، اور آپ کی یادداشت ہمیشہ طاقتور رہے، تو ناخن کاٹنے کے بعد ناخن پہ تیل لگا لیں۔ اس دن میں نے ناخن کاٹے اور تیل نہیں تھا، میں نے اپنے سرس کو سے وہ اتار کے ٹوپی ایسے ایسے جو مارا نا، جڑوں میں تیل کھڑا ہوا تھا، وہ میرے ناخنوں کو لگ گیا، میرے سارے ناخن پہ تیل لگائیں۔ لیکن اکثر ہاتھ کے ناخن جو چونکہ معاشرے میں سامنے آتے ہیں، میڈیکل سائنس نے ایک عجب ریسرچ کی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھیے گا، کہ جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں، جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں، ان پہ نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن کے دورے، ٹینشن، ذہنی الجھنیں، اعصابی کھچاؤ، طبیعت کی گھبراہٹ، بے چینی اور خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے۔ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ اپنے ناخن بڑھاتے ہیں۔ اور ناخن کو تیل لگانا، بس ایسے مختصر سا تیل لگانا، ناخن کو مختصر سا تیل لگانا۔ پاؤں کے ناخن اور پاؤں کے بڑھے ہوئے ناخن، ان کے ساتھ جادو جنات کا بہت زیادہ دخل ہے۔ پاؤں کے ناخن اگر بڑھ رہے ہیں، اس پہ نظر رکھیں۔ ایک عمل میں نے بتایا تھا، اس کو دہرا دیتا ہوں، اور اس عمل کی ویورشپ ابھی آپ کو ہمارا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہمارا بیٹھے ہیں مخلصین بتائیں گے اس کی، کہ اس کا اعداد و شمار کتنے لوگوں نے دیکھا، وہ ابھی انشاءاللہ ابھی رزلٹ ملے گا، کہ ناخن لے لیں اور اس پہ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھیں۔ اتنی دنیا نے اس عمل سے نفع پایا، اتنی دنیا نے اس عمل سے نفع پایا، اتنی دنیا نے، آپ گمان نہیں کر سکتے، اتنی دنیا۔ میں سوشل میڈیا کو سن رہے ہیں، یہ اعداد و شمار ابھی آ جاتے ہیں، اور آپ خود بھی دیکھ سکیں گے نیٹ کی دنیا میں۔ آپ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں، تراشیں ہاتھ پاؤں کے، اسے کسی ٹشو میں، کسی کاغذ میں بند کر کے اپنے سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کے ایک تصور ہو کہ میری بیماریاں، میرے دکھ، میری تکلیفیں، میری مشکلات، میرے مسائل، میری الجھنیں، میرے اوپر جادو، جنات، نظر بد، اثرات، کوئی میری زندگی کی الجھنیں ہیں جن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی بھی میری زندگی کی الجھنیں ہیں جن کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مشکلات، الجھنیں میں پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تسبیح، اس کا سخت تصور کر کے، اس کے بعد اس کو دفن کر دیں مٹی میں کہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، اور اس چھوٹے سے عمل نے بڑی دنیا کو رنگا ہے، بڑی دنیا کو آباد کیا ہے، اور بڑی دنیا کو شاد کیا ہے، اور لوگوں کے اتنے مسائل حل ہوئے ہیں اور اتنی مشکلات دور ہوئی ہیں، چھوٹے سے عمل، چھوٹے سے عمل۔ اور اس چھوٹے سے عمل نے حیرت انگیز رزلٹ دیے ہیں، حیرت انگیز رزلٹ دیے اس چھوٹے سے عمل، اتنے نتائج، اتنے رزلٹ، کمال ہے،
کوئی آپ اٹھائیں گے نا اس عمل کی پوسٹ کب آئی ہے ابھی آپ کو بتا دیں گے. جب سے اس کو ڈالا ہے نا کوئی کہتا ہے میرا ذہنی الجھنیں ختم ہوئی, کوئی کہتا ہے میرا جادو ختم ہوا, کوئی کہتے ہیں میری لا علاج بیماریاں ختم ہوئی, کوئی کہتے ہیں میرے دماغی مسئلے تھے, کوئی کہتے ہیں جسم کا کیا مسئلہ تھا, کیا الجھنیں تھیں, کیا مسائل تھے, کیا پریشانیاں تھیں, کیا دکھ تھے, کیا غم تھے. آپ میں سے کسی نے عمل کیا یہ کبھی؟ آپ میں سے کسی نے عمل کیا کبھی؟ کیا کسی کو فائدہ ہوا اس کا؟ بیٹھے بیٹھے زور سے بتا دیں. ہاں سفر میں آسانی بھی عمل کیا. ہاں جی, اور کسی نے کیا ہو تو بتا دیں کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلو فائدے بتا رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ناخن کا جادو سے کیا تعلق ہے, ناخن کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی تعلق نہیں پھر اس ناخن کا ہمارے سائنس کہتی ہے کہ اس ناخن کے نیچے نظر نہ آنے والے انڈے ہوتے ہیں, نظر نہ آنے والے انڈے ہوتے ہیں, اور وہ کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. سائنس کی خوردبین پر تو یقین ہے, میرے کملی والے کی سچی خوردبین پر بھی اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے. سائنس کی تھیوریاں تبدیل ہوتی ہیں, نظریے تبدیل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تھا, اور ایک کہتا ہے ایسا نہیں تھا ایسا تھا. لیکن میرے کملی والے کا نظریہ اور آپ کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہوتا, کبھی تبدیل نہیں ہوتا. ایک تو میری آپ سے درخواست ہے, میں جادو اپنے اوپر, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہو, اس کے آج طریقے بتا رہا ہوں, اور وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ بچنے کے طریقے. کچھ سوال کراس کوشچن ہوتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ وہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں, بنیادی طور پہ بچانے کے لیے ہوتے ہیں. مثلاً ایک معالج نے پوچھا آپ سب بیمار ہونا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہم ہونا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں ہونا چاہتے. کہا اگر بیمار ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کریں, یہ غذائیں کھائیں, یہ بد پرہیزیاں کریں, یہ نقصان کریں, یہ کریں, آپ بیمار ہو جائیں گے. اور اگر آپ بیمار نہیں ہونا چاہتے تو پھر میرے ان مشوروں پہ عمل کریں. یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بیماریوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے, ناکامیوں سے, زندگی کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں کے ناخن پہ نظر رکھیں اور اپنی نسلوں اور اولاد کے پاؤں کے ناخن پہ نظر رکھیں, اور واقعتاً 100% آپ حیرت انگیز تکلیفوں اور پریشانیوں سے, اور جو بھی ناخن کاٹے کبھی نہ پھینکے, کبھی اس کو ضائع نہ کریں. ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جب بھی کاٹے, اچھا آپ کے پاس اس وقت اس کو کاغذ میں لپیٹ کے رکھتے, اس وقت عمل کرنے کا اگر وقت نہیں ہے, اس وقت عمل کرنے کا اگر وقت نہیں ہے, آپ چند ہفتوں کے اکٹھے ایک ٹشو میں ڈال کے ایک تسبیح سخت توجہ کے ساتھ انا للہ کی پڑھ کے کر دیں.